اگر میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہوں گا کہ اگر رئیس کے گھر والوں کو کسی قسم کی میری مدد کی فراہمی چاہیے، وہ جو ڈلیوری بوائے لڑکا قتل ہوا ہے اس کے گھر والوں کو اگر کسی قسم کی قانونی مشکلات ہیں، کوئی قانونی معاملات میں آسانی چاہیے یا کوئی وکیل کرنا ہے انہیں، تو میں فری آف کاسٹ ان کا کیس لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ جو سزا کی حقدار ہے وہ ہے ہی آمنہ، لیکن اس کے شوہر نے، فرحان نے، اس کو سمجھا دیا ہوا ہے کہ تم نے طوطے کی طرح یہی بیان دینا ہے کہ جناب اس نے مجھے بلیک میل کیا اور میں ڈرتے اپنے شوہر کو نہیں بتاتی تھی کہ وہ کہیں مجھے نہ ناراض ہو جائیں، تو میں بار اپنا نمبر بھی بدل لیتی۔ السلام علیکم، میں ہوں علی رضا شرازی۔ آپ ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل ARS پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت جو میرے ساتھ پرسنالٹی بیٹھی ہوئی ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، پیشے کے لحاظ سے ایڈوکیٹ ہیں اور فوجداری مقدمات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ٹک ٹاک پر 2 ملین فالوور ہیں۔ اکثر بیشتر آپ نے ان کو ٹک ٹاک پر لوگوں کو ایڈوائز دیتے ہوئے سنا ہوگا۔ آج ان کے ساتھ بات شیئر کریں گے جو کہ آج کا ڈلیوری بوائے کا کیس ہر عام و خاص کی زبان پر ہے۔ آئیں چلتے ہیں میرے مہمان کی طرف۔ میرے ساتھ بیٹھے ہیں فہیم کھوکر صاحب۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے، ٹھیک ٹھاک ہے سر؟ جی الحمدللہ بھجن بھائی، صحت کی سنائیں، بچے ٹھیک ہیں، سب طرح خیریت ہے؟ اللہ کا شکر بھجن، مزاج بخیر ہیں؟ جی الحمدللہ بھجن۔ سر یہ ایک ڈلیوری بوائے کو مرڈر کر دیا گیا ہے فرحان کی طرف اور اس کی جانب سے، آمنہ کی جانب سے۔ جی جی جی۔ تو آپ نے یہ سارا کیس تو دیکھا ہی ہوگا، سوشل میڈیا پہ بڑی اس کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ لوگ جیل جائیں گے فیوچر میں کتنے دنوں تک یہ آمنہ کی ضمانت ہو جائے گی؟ شرازی صاحب، یہ جو ہمارے قانون کے رسم و رواج ہے نا، یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں خاص کر فوجداری مقدمات میں کہ مدعی کی نیچر کیا ہے، مدعی کی سوچ کیا ہے، کہ مدعی اس کیس کو کس حد تک پرسو کرتا ہے، کتنا وہ عدالتوں کے چکر لگا لیتا ہے، کس طرح سے وکیل سے ملاقاتیں کرتا ہے، کس طرح وہ تفتیشی افسر سے رابطے میں رہتا ہے۔ اس معاملے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو حالات ہیں، وہ جو لڑکا مرڈر ہوا ہے، رئیس نامی لڑکا جو ڈلیوری بوائے تھا، وہ میرے اندازے کے مطابق وہ غریب گھر کا ایک لڑکا ہے، اور میرا اندازہ ہے، حالانکہ ویسے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو سزا ملنی چاہیے جس لڑکے نے اس کا قتل کیا، اور جو آمنہ نامی خاتون ہے جس کا اس کے ساتھ رابطہ تھا، مسلسل رابطے میں تھی۔ بعد میں انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا جس کے تھرو انہوں نے کہا کہ جناب یہ بلیک میلر تھا، جناب ہمارے گھر میں یہ چھری لے کر گھسایا، اور اس نے کہا کہ جناب تمہارا کمرہ کون سا ہے، اور فلاں فلاں جناب مجھے بلیک میل کر کے مجھے ہراساں کیا۔ تو بعد میں اس کے شوہر نے جناب بیان دیا، فرحان نے، کہ جناب میں نے اس کو اپنی بیوی کے نمبر سے میسیجز کر کے بلا کے اپنے گھر جناب اس کو باندھ کر ڈنڈے چنڈے مارے۔ تو یہ ایک انہوں نے پلان کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس میں اگر تو وہ غریب لوگ ہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ ڈرائیں دھمکائیں ان کے ریلیٹیوز، یا ان کی طرف سے کوئی پریشر آئے، یا اس میں اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پولیس افسران ہی کہہ دیتے ہیں مدعی حضرات کو کہ چلو یار تہاڈے کیس دا کچھ نہیں بننا، تو تسی انہوں نے معافی دے دو، کوئی سیٹلمنٹ کر لو، کوئی پیسے لین دے کے نا۔ تو ایسا بھی اس کا ایک رخ بن سکتا ہے، لیکن اگر وہ اس کی ٹوٹل پرسو کریں گے اچھے طریقے سے، اس کیس کی مدعی حضرات پیروی کریں گے، تو پھر نارمل سی بات ہے کہ فرحان کو یا تو سزائے موت ہوگی یا عمر قید ہوگی، اور لڑکی جو اس کی ہیلپ کی ہے اس میں، اس کو بھی مجھے لگتا ہے کہ 4-5 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ اس کیس کے وکیل ہوتے تو لڑکی کی بیل کتنے دنوں میں ہو جانی تھی؟ سوال تو بڑا آپ نے مشکل سا کر دیا میرے سے، کہ اگر میں اس کیس میں وکیل ہوتا، وکیل کے پاس اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، لیکن اگر یہ ڈلیوری بوائے والے کیس میں یہ میں ملزمان کی طرف سے ہوتا تو شاید میں یہ کیس ہی نہ لیتا، کیونکہ یہ ظلم ہوا ہے، اور ظلم جو ہے نا کسی کے ساتھ بھی ہو تو آپ کو چلو اس کا ساتھ نہ دینے، چلو آپ اس کو اگر اتنا ہی کر لینا کہ یار میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتا، تو شاید وہ بھی کوئی آپ کی نیکی لکھی جائے، کیونکہ دنیا میں ساری چیزیں پیسہ کمانا نہیں ہوتی۔ اگر میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہوں گا کہ اگر رئیس کے گھر والوں کو کسی قسم کی میری مدد کی فراہمی چاہیے، وہ جو ڈلیوری بوائے لڑکا قتل ہوا ہے اس کے گھر والوں کو اگر کسی قسم کی قانونی مشکلات ہیں، کوئی قانونی معاملات میں آسانی چاہیے یا کوئی وکیل کرنا ہے انہیں، تو میں فری آف کاسٹ ان کا کیس لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ صلح نہ کریں تو میں ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں فرحان کو سزا بھی دلواؤں گا، اس کی جو بیوی آمنہ جنہوں نے پلان کر کے اس کا قتل کیا ہے، میں ان کو سزا دلواؤں گا قانون کے کٹہرے میں، اور جو حقیقی سزا بنتی ہے ان کو سزا دلوا کے انہیں سرخرو کروں گا۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ بہت بڑا اعلان فہیم کھوکر صاحب کی جانب سے کیا گیا ہے کہ اگر رئیس جو کہ مدعی اس کے بھائی ہیں، علی بھائی، وہ دیکھ رہے ہوں ہمارا پروگرام، تو وہ ملک صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملک صاحب نے کہا ہے کہ میں فری آف کاسٹ ان کا کیس لڑوں گا اور ملزم کو سزا بھی دلواؤں گا، اور ان کی جتنی بھی کوئی
بھی ان سے پیسے نہیں چارج کریں گے اور ان کی جتنی ہیلپ ہو سکے گی کریں گے. تو سر آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ لڑکا جب آپ کو یہ کیس کے لیے ہائر کر لیتے ہیں مثال کے طور پر، یہ اگر ہماری بات سنیں رابطہ کریں آپ کے ساتھ، تو پھر لڑکی کو کتنی قید ہوگی؟ پھر جی اس میں جو پولیس نے اس میں جرم لگائے ہیں 302 کے علاوہ میرے اندازے میں 201 بھی بنتا ہے، ڈسٹرکشن آف ایویڈنس کے انہوں نے جناب اس کو ثبوت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. میرے خیال سے 202 لگی ہے اس پہ 202 لگا دی گئی ہے، وہ بھی ڈسٹرکشن آف ایویڈنس ہے. اس کے بعد اس کے اوپر کرمنل کانسپریسی بھی بنتی ہے، وہ 120B لاگو ہونی چاہیے کہ جناب انہوں نے منصوبہ بندی کی ہے. منصوبہ بندی میں جو بندہ جرم کرتا ہے، جو اس کے ساتھ منصوبہ بندی کرتا ہے، اس کی سیم ٹو سیم سزا ہوتی ہے. پھر میں اس کو بھی آزاد کرواؤں گا انویسٹیگیشن افسران سے مل کر، اور جو ان کی سزا بنتی ہے، جو پھر جو فرحان کی سزا ہے سیم ٹو سیم میں اس آمنہ کو بھی وہی سزا دلواؤں گا، جس میں مین اس میں جو گلٹی ہے، جو سزا کی حقدار ہے وہ ہے ہی آمنہ. لیکن اس کے شوہر نے، فرحان نے اس کو سمجھا دیا ہوا ہے کہ تم نے طوطے کی طرح یہی بیان دینا ہے کہ جناب اس نے مجھے بلیک میل کیا اور میں ڈرتے اپنے شوہر کو نہیں بتاتی تھی کہ وہ کہیں مجھے نہ ناراض ہو جائیں، تو میں بار اپنا نمبر بھی بدل لیتی. تو دیکھیں نا اس میں وہ واضح طور پر جھوٹ بول رہی ہے کہ دیکھیں رئیس نہ تو کسی ایجنسی کا بندہ تھا، بیچارہ ایک غریب سا ڈیلیوری بوائے تھا. اسے تھوڑا پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں آج کے دور میں جناب کسی کا نمبر اگر تبدیل ہو جاتا ہے نا تو کسی کا ریفرنس ہے تو وہ پتہ کروا سکتا ہے جناب اس نے نمبر کون سا لیا اب دوبارہ. وہ کہتی ہے کہ جی میں نے 4-5 بار نمبر تبدیل کیا تھا اس کے پاس، پھر میرا نمبر چلا جاتا تھا، وہ مجھے پھر بار تنگ کرتا تھا. اور جو آپ نے ویڈیو میں اس کی جو ایک شارٹ تصویر آئی ہے جس میں وہ ہنس کر اسے باتیں کر رہی ہے، اس میں واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اس کی لڑکی کی دوستی تھی. اچھا ملک صاحب، یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکی تو یہاں تک کہہ رہی ہے کہ اس کو میرے پورے گھر کی جو ایکٹیویٹیز تھی اس کے بارے میں انفارمیشن تھی. جب میرا شوہر باہر رات کو 12 بجے کے بعد سگریٹ پینے جاتا تھا وہ بھی اس کو پتا تھا. جب میرے سسر جو تھے، وہ فادر ان لا تھے، وہ جو جاتے تھے باہر بچوں کو لینے کے لیے، اس کو ساری انفارمیشن تھی، تبھی وہ میرے گھر پہ آتا تھا. پھر میرے اندازے سے رئیس جو ہے نا وہ ڈیلیوری بوائے نہیں تھا، وہ کسی ایجنسی کا بندہ تھا، یا کوئی اس کے پاس کوئی سامری جادوگر والا تھا. دیکھیں بھائی اس نے ایک پلان کیا گیا ہے، پراپر پروپوگنڈا کیا گیا ہے، ایک پلان کے ساتھ اس لڑکے کو گھر بلا کے، لڑکے کے دوست جو 2 باہر کھڑے ہوئے تھے جب وہ لڑکی سے ملنے آیا اس کو بلایا گیا ہے. آج کل ہمارے نا معاشرے میں عشق معشوقی کا ماحول ہی بڑا ایسا ہے کہ خواتین ہمیشہ اس لڑکے کے ساتھ یا اس مرد کے ساتھ ریلیشن بناتی ہیں جن کے ساتھ ان کے ملنے میں آسانی ہو، خواہ وہ پھر دودھ والا ہو یا کوئی کوڑے والا ہو یا کوئی ٹیوٹر ہو گھر میں پڑھانے والا یا کوئی محلے کا کیبل والا ہو. وہ آسانی جس کے ساتھ راستہ مل جائے، کوئی ڈیلیوری بوائے ہو تاکہ کوئی گھر والا اگر دیکھ لے گا تو ہمارے پاس ہی بڑا آسان سا بہانہ ہوگا کہ جناب میں نے تو کوئی چیز منگوائی تھی بازار سے تو یہ ڈیلیوری بوائے لے کر آ گیا ہے. یا اگر کسی کیبل والے کے ساتھ ریلیشن ہوگا تو گھر میں وہ کیبل ٹھیک کرنے آیا تو میں مجھے کیبل کی ٹی وی کی کیبل خراب تھی تو جناب میں اس کے ساتھ ریلیشن ہو گیا. ایسا وہ خواتین ایسے بندے کے ساتھ ریلیشن بنانے میں بآسانی آسان محسوس کرتی ہیں. کوئی دودھ والے کے ساتھ بنا لیا، انہیں پتا ہوتا ہے کسی ان نون بندے کے ساتھ ریلیشن بنائیں گے تو محلے والے بھی دیکھیں گے یا کوئی گھر سے دیکھ لے گا تو وہ پوچھے گا یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، تو پھر میرے پاس کوئی سالڈ بہانہ نہیں ہوگا. وہ اسی لیے خواتین ایسے مرد کے ساتھ ریلیشن بنانے کی کوشش کرتی ہیں، خاص کر ایسی خواتین جو آمنہ نے حرکت کی ہے. اسے پتا تھا یہ ڈیلیوری بوائے اگر خدا نہ خواستہ میرے گھر سے یہ پکڑا گیا، میرے سسر نے پکڑ لیا، میرے شوہر نے پکڑ لیا، تو میرے پاس بہانہ ہوگا جناب میں نے سے نا ایک فون ڈیلیوری پہ آرڈر کیا تھا جو ڈیلیوری سوٹ کرنے آیا ہے، یا کوئی میں نے کھانا منگوایا تھا، آج کل گھر میں ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو میں نے وہ بنایا تاکہ اس کے پاس کوئی آسان بہانہ ہو. وہ اس کے سسر نے اس کو پہلے بھی پکڑا تھا، اس خاتون کو، اس کو پکڑ کر اس نے اس کو گھر سے نکال دیا تھا. یہ اپنے گھر رہ کے آئی ہے اپنے والدین کے پاس. پھر اس کے شوہر نے، فرحان نے اس کو واپس بلایا ہے، شاید بدلے کی نیت سے اس نے بلایا کہ جناب تو واپس آ. تو پھر ہم اس ڈیلیوری بوائے سے رابطہ کرتے ہیں. پھر یہ واپس آئی ہے اپنے گھر. اس نے پھر ڈیلیوری بوائے سے رابطہ کر کے اس کو میسیجز پر بات چیت کر کے آمنہ بن کر اس کو بلایا اپنے گھر پر. اس کو بعد میں اس کو رسیوں سے باندھ کر اس پر تشدد کرتا رہا. اور پھر جب اس کو نظر آیا کہ وہ مر گیا ہے پھر انہوں نے اس کو گاڑی میں ڈال کر جا کے وہ رائیونڈ کے پاس کہیں مانگے کے پاس اس کو آگ لگا دی تاکہ ثبوت ہی مٹ جائیں. انہوں نے اپنی طرف سے ثبوت مٹانے کی کوشش کی ہے. تو میں تو لیکن انویسٹیگیشن اداروں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ جناب اس کے بعد جتنی دفعات لگانی چاہیے تھی وہ سیم ٹو سیم سزا آمنہ کی بھی بنتی ہے. دیکھیں جی میں اگر اس کو اکساتا ہوں، اس کا شوہر تھا، اس کا اس کے ساتھ ریلیشن تھا، وہ بیچارہ بھی کسی ماں کا بیٹا تھا رئیس، وہ بھی غریب خاندان سے اس کا شاید تعلق تھا، لیکن وہ بیچارے کے ساتھ اس طرح سے بربریت کیا گیا کہ اس بیچارے کا مارنا تو چلیں اس کے ساتھ ناحق ہی تھا، لیکن اس کو جلا دینا، آگ لگا دینا، تو یہ ایک ظلم ہے. اس ظلم کی طرح دیکھنا اللہ تعالیٰ کے آگے بھی جواب دہ ہونا ہے.
تو میری انویسٹیگیشن اداروں سے بھی یہ اپیل ہے کہ برائے مہربانی اس کو اچھے سے انویسٹیگیٹ کریں، اور جو اچھی سزا بنتی ہے نا، قانون کے مطابق سزا بنتی ہے، دونوں میاں بیوی کو وہی ملنی چاہیے۔ ملک صاحب یہ بتائیں جاتے جاتے ہمارے ناظرین کو کہ یہ ڈلیوری بوائے کو جو فوت ہو گیا، اس کے والدین کو تسکین کے لیے کوئی ایسی بات بتائیں کہ وہ آپ کے پاس اگر نہیں آتے تو وہ کیا کریں کہ ان کو، یعنی کہ ان کی جو، دیکھیں جی، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ہی ڈیلیوری بوائے کسی کا بیٹا تھا، کسی کا بھائی تھا، اور بیچارے کا نکاح ہوا تھا، اس کی شادی ہونے والی تھی کچھ دنوں میں، تو ایک غریب کا بچہ مار دیا گیا۔ تو میں اس کے والدین سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو میری مدد کی، قانون کی مدد کی کسی جگہ پر بھی ضرورت ہو، بغیر کسی ریوارڈ کے، بغیر کسی پیسے کے، میں آپ کی قانونی مدد بھی کروں گا، اور میں آپ سے التجا کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرنا۔ اگر آپ لوگ ایسے لوگوں کو معاف کر دیں گے تو پھر بہت سارے ایسے ہی عناصر اور بہت سارے جرائم اور بھی پیدا ہوں گے اس معاشرے میں۔ اگر آپ لوگ ان کو ایک مثال بنا دیں گے، فرحان کو، رامنہ کو سزا دلوا کر قانون کے مطابق، تو یقین جانیں رئیس کی روح جو ہوگی وہ آپ سے راضی بھی ہوگی، اور لوگوں کے نظر میں آپ لوگ ایک اچھی مثال بنیں گے۔ بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ملک صاحب نے ہمارے ساتھ بہت پیارے طریقے کے ساتھ باتیں کی اور بڑے قانونی مفید مشورے بھی دیے رئیس کے والدین کو، اس کے بہن بھائیوں کو۔ آپ کا بے حد شکریہ ملک صاحب، تھینک یو سو مچ، سو کائنڈ آف یو۔